أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. آبرو ماز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے نام سے وابستہ ہے. اور جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں دیا گیا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت یوں بھی کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. یعنی کل اثاثہ ہمارے پاس، کل کائنات ہمارے پاس جو ہے تاجدار مدینہ کی ذات ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا اس کا کل خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو کل کائنات ہے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے. اسی لیے اے سنیوں، آج ہمارے پاس سے بہت ساری چیزیں چھن گئی ہیں، لوٹ لی گئی، ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کو نراش ہو کر، مایوس ہو کر جینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، کبھی ضرورت نہیں. اگرچہ ہمارا گھر، ہماری چھت اور سب کچھ لٹ جائے تب بھی ہم فخر کے ساتھ اس زمین پر جی سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دنیا کے پاس تخت و تاج تو آ سکتا ہے لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں ہمارے پاس. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نسبت پاک ہے یہ تمہارے فخر کے لیے کافی ہے، تمہاری عزتوں کے لیے کافی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ سے آنے کے بعد مال غنیمت جب تقسیم فرما رہے تھے، جو مال ہوتا تھا وہ مجاہدین صحابہ کے درمیان بانٹا جاتا تھا. تو جنگ میں شریک جو صحابہ تھے اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے. اور آپ جانتے ہیں مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہوئے مکہ سے، اور انصار جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے. اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مال تقسیم فرمایا تو اس میں مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا، مہاجرین کو مال تھوڑا سا زیادہ دے دیا گیا اور انصار کو مال تھوڑا سا کم دیا گیا. یہ بات پھیلنے لگی اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات آئی کہ انصار کے درمیان یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا ہے، مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا ہے، اپنے گاؤں والوں کو زیادہ مال دے دیا ہے. تو یہ بات جب پھیلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ کو بلایا اور پوچھا کیا تمہارے قبیلے میں یہ بات چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، انصار کے دلوں میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے مال مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دیا ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ سارے انصار. ایک جگہ بلایا اور اس پر جب سارے انصار جمع ہوئے تو پوچھا حضور نے کیا تمہارے دلوں میں ایسی بات ہے کہ میں نے مال مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دے دیا؟ سبوں نے کہا ہاں آقا، ہمارے دل میں یہ بات چل رہی، مال کے لیے بات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تقریر فرمائی تھی، ایسا خطبہ دیا تھا
انصار کی آنکھیں بھیگ گئیں، صحابہ کہتے ہیں ہماری داڑھیوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں جو میرے لیے عنوان سے ریلیٹڈ ہے، میرے گفتگو سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار، یہ بات صحیح ہے کہ میں نے تھوڑا مال مہاجرین کو زیادہ دیا ہے، لیکن کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ کیا اس بات سے تم مطمئن نہیں ہو کہ لوگ ساری دنیا لے جائیں اور جس کے پاس دنیا نہ ہو وہ محمد الرسول اللہ کو لے جائے؟ جن غریبوں کے پاس مال نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا، وہ اللہ کے رسول کو ساتھ لے جائے۔ آج ہمارے پاس فخر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ میرے مصطفیٰ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پاک ہے۔ اسی لیے آپ کو حالات کے اعتبار سے کبھی کوئی ایسا ڈیگریڈ کرتا ہو اور تمہیں ایسا سکھاتا ہو کہ اب تو تمہارا فیوچر ہی نہیں ہے، تب اس سے کہو، قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ رب فرماتا ہے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ آئے گا، اچھا وقت بھی آئے گا۔ اندھیرے میں ہم بیٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح ہوگی ہی نہیں، صبح تو ہونی ہے، اجالا تو آنا ہی ہے، لیکن آپ سب کو میرے عزیزوں اس دور میں جس پر جمع رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان پر استقامت ہے، اپنے دین کا سودا ہونے نہیں دینا، حضور پاک کی محبت میں کوئی کمی آنے نہ دینا۔ میں تو کہتا ہوں اس خچر سے زیادہ غیرت مند کون ہو سکتا ہے جو مدینہ طیبہ کا ہے؟ گدھا جس کو آپ کہہ سکتے ہو یا گھوڑا جس کو کہہ سکتے ہو، ان دونوں کے بیچ میں ایک نسل ہوتی خچر کی۔ خچر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر تحفے میں لایا گیا تھا خیبر کی جنگ میں، حضور پاک نے قبول کیا۔ یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ہدیتاً آیا، اور وہ ہدیہ جس پر حضور نے سواری کی، زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سواری کرتے رہے یہ تحفے میں آیا تھا۔ جانتے ہو جس وقت یہ خچر حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ اپنا سر ہلا ہلا کر کے بات کر رہا تھا اور حضور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو توجہ، ہم امت ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بات کرتے، اشرف المخلوقات جانور نہیں، لیکن ایک جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے، آقا اب تک میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک یہودی تھا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا، وہ مجھ سے سامان لدواتا تھا ادھر سے ادھر، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وہ میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا میں گرا دیتا، میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ خچر کہہ رہا ہے یہودی میرا مالک تھا، لیکن جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میری پیٹھ پر میں اسے گرا دیتا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے پوچھا ایسا تو کیوں کرتا تھا، ایسا تو کیوں کرتا تھا؟ سنو میرے عزیزوں، خچر کہتا تھا میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور سلسلہ انبیاء میں آپ آخری نبی ہیں۔ مجھے میری ماں نے یہ کہا تھا کہ اپنی پیٹھ سنبھال کر رکھنا، اس پر تاجدار انبیاء سواری کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خچروں کو اتنا علم ہے، ان قادیانی گدھوں کو علم نہیں۔ خچر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ میرے عزیزوں اپنی پیٹھ کو سنبھال کر رکھا کہ کوئی اور بیٹھنے نہ پائے، کہ اللہ کے رسول بیٹھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس خچر پر سواری صرف رسول اللہ نے فرمائی، اور وہ خچر کتنا غیرت مند تھا، کتنا غیرت مند تھا کہ اس پیٹھ پر کسی اور آلائش کو اور ناپاکی کو کبھی گوارا نہیں کیا۔ اور حد تو یہ ہے حدیثوں میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ زندہ رہا، لیکن جانتے ہو صرف 3 دن کے بعد بیر غرض یہ کنواں ہے جس میں چھلانگ لگا کر یہ جان دے دی کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا جو رسول اللہ کی سواری ہے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت کا احترام جانور اتنا کرتے تھے، تمہاری نسبت تو امت کی ہے، تمہاری نسبت امت کی ہے۔ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جن آنکھوں کو تم نے سنبھال رکھا ہے میرے آقا کا دیدار کرنا ہے، تو ان آنکھوں کو غلاظت میں کیسے ہم ڈال سکتے ہیں، کیسے بے حیائی میں ڈال سکتے ہیں؟ ان ہاتھوں کو کیوں نہیں سنبھال کر رکھ سکتے کہ یہ ہاتھ میرے آقا سے مصافحہ کرنے والے؟ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک یقین ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں مصافحہ کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب مصافحہ کرنے کی تمنا ہے تو پھر اس ہاتھ کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے۔ وہ خچر اپنی پیٹھ پر کسی اور غیر کو برداشت نہیں کیا، صرف اس لیے کہ یہ پیٹھ میں نے سنبھال رکھی ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ آج ہم بچ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو صرف اس لیے بچا کر رکھیں کہ یہ ساری امانت رسول اللہ کی ہے۔ کیوں؟ بریلی سے یہی تو آواز آتی ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ بدن میں ہے جان، اور ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں۔ جب رسول اللہ کے لیے جینا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں ہر شے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گردن میں کوئی دوسرا پٹا ڈالنے کی کوشش کرے، کبھی نہ ہو کہ کسی اور کی غلامی کا پٹا ہماری گلے میں پڑ جائے۔ نہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ دنیا اگر ہمیں پہچانے تو بے دم وارسی کا وہ شعر یاد رکھو۔ بے دم وارسی بڑے عاشق رسول ہیں، کہتے ہیں سکے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے، بے دم یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ، اے رسول پاک، میری پہچان اتنی بنا دے کہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہے، اس کے علاوہ میری کوئی پہچان نہ ہو۔ مجھے دنیا اگر پہچانے تو حضور کے نام سے پہچانے۔ عزیزان گرامی وقار، اتنی غیرت تو تمہارے اندر آنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا نام جڑا ہوا ہے اور ہمیں ہر شے کو سنبھال کر رکھنا ہے۔